ایسی بات نہیں, میں تو کہتی ہوں بھائی ان کو ضرور کوکنگ کرنی چاہیے, جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں, اور ایک سنڈے اسپیشل تھوڑا سا فیمیل کو سنڈیز تو میں ریکارڈنگ بھی نہیں کرتا. سنڈے از مائی ہوم ڈے. اچھا, آئی ایم وتھ مائی فیملی, آئی کوک مائی سیلف فار دا فیملی. سنڈے میرا بیٹا شادی شدہ ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے. وہ سنڈے کے دن ہمارے گھر آتے ہیں, ہم لوگ سب ساتھ مل کے کھانا کھلاتے ہیں. سنڈے برنچ بنتا ہے زبردست اسپیشل. آپ بھی انوائٹیڈ ہیں کسی دن اگر آپ آنا چاہیں تو بے فکر رہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اپنے فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں ذرا بتائیے گا تھوڑا سا, کیا آ رہے ہیں, کون سی؟ سر اس وقت ماشاء اللہ میں ANB کے 2 پروجیکٹ کیے ابھی جو آن ایئر ہے ERY پہ. ایک ہے شادی مبارک, ایک ہے ٹوپی ڈرامہ. یہ دونوں میں نے کام کیا ہے. اس میں تو تھرو آؤٹ ہوں شادی مبارک میں, لیکن اس کے اندر تو ڈفرینٹ سٹوریز ہے, تو اس لیے 2 یا 3 ایپیسوڈ کا کام تھا, وہ بھی کیا. لیکن شادی مبارک از آن ایئر. ابھی میرے خیال سے ادھر بات ہوئی ہے 1-2 چینل پہ, اور بھی ڈرامے ہو رہے ہیں. PTV پہ بھی ایک ڈرامے کی بات ہوئی ہے ابھی, جو ایک نیا سٹ کام شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی مجھے کاسٹ کیا ہوا. تو بزی رہتے ہیں. اچھا, تو کامیڈی مشکل ہوتی ہے یا سیریس ایکٹنگ؟ کامیڈی مشکل کام ہے. آپ تو کامیڈی تو کسی کو ہنسانا تو بہت مشکل کام ہے نا. رلانا ہے اس کو, ایک چانٹا مارو آج کل کے زمانے میں. بالکل, ایک چانٹا مارو آدمی رونا شروع کر دے گا. ہنسانا مشکل ہے نا. صحیح بات ہے, ہنسانا بہت مشکل. تو کامیڈی میں کیا چیز مشکل ہوتی ہے سب سے زیادہ؟ کامیڈی میں جو ڈیلیوری اور جو ایکسپریشن تو اتنے نہیں ہوتے. کامیڈی میں ڈیلیوری ایٹ دی رائٹ ٹائم ان دی رائٹ موڈ, اور دوسرا کہ سامنے سے ایکشن کے اوپر ری ایکشن ضرور ملنا چاہیے. اچھا, سامنے آرٹسٹ سے. اگر ایکشن کے اوپر ری ایکشن نہیں آئے گا تو آپ کا پھر ایکشن نہیں آئے گا. صحیح. تو کامیڈی بہت ٹکاٹک والا گیم ہے. ٹکاٹک ادھر ٹائمنگ ہے نا, ٹائمنگ بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ عادل بھائی صاحب. آپ کو جانا ہے, آپ کی شوٹ ہے میرے خیال سے, لیکن پھر بھی آپ آئے جاتے ہوتے اپنے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میسج یہی دینا ہے بھائی, پاکستانی بن جاؤ خدا کے لیے, سب ایک ہو جاؤ. یہ چھوڑ دو پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, سب ہم پاکستانی ہے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم سے پاکستان نہیں ہے بھائی. اس کو سنبھالو, اس کو بچاؤ. تھینک یو سو مچ. ہم پکا آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ. وہ کیلے والی مچھلی کھانے, کیلے کے چھلکے والی نہیں, کیا تھا, کیلے کے پتے والی مچھلی کھانے. ڈاکٹر اقبال میمن صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے, کوئی بھی پرابلم اگر آپ جانا چاہیں تو ضرور کال کریے گا. ڈاکٹر اقبال میمن صاحب سے بات کریے گا. ہم بات کریں جی ٹائپ آف فیور پہ. بریک کے بعد پھر سے آپ کو جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. تھینک یو سو مچ عادل واریہ صاحب. جی ویلکم بیک. دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب. یہ پاک لین میں بھی ہوتے ہیں اور آغا خان میں بھی ہوتے ہیں صاحب, آپ شام کے وقت. ٹھیک ہے سیٹرڈیز کو, اور پاک لین میں تو ایوری ایوننگ ایکسیپٹ سنڈے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم اینٹی بایوٹکس کا ہم نے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. تو اینٹی بایوٹکس بغیر سوچے سمجھے نہیں دینی چاہیے, بالکل ہے نا. لیکن اس کو کوئی بھی ویپن آپ یوز کرتے ہیں نا, کوئی بھی ٹول استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی ٹول, چھری ہے, اسکرو ڈرائیور ہے, غیر ضروری تو نہیں استعمال کریں. یوز اٹ ویئر نیسیسری. تو پھر آپ پراپر یوز رکھیں گے تو آپ کو نقصانات یا اس کے جو اچھے اثرات ہیں وہ رہیں گے, نقصانات کم ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی بچے کو بخار ہو رہا ہے گھر میں, ایک دم سے اس کو اسٹارٹ ہو گیا, تو کون سا سیفسٹ میڈیسن ہے جو ہم اسی وقت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, بخار کے لیے عموماً جو سیف سمجھا جاتا ہے وہ پیراسیٹامول کی ڈرگز ہوتی ہیں. پیراسیٹامول نام ہے اس کیمیکل کا, جو مختلف دوائیوں میں ہے, اور آپ اس کو مختلف کمپنی کے ناموں سے اس کو آپ سے پہچانتے ہیں. پیراسیٹامول از سیف. ٹھیک ہے. مگر اس کے بھی اپنے, ہر دوائی کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو دوائیاں بخار اور درد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں وہ مفینمک ایسڈ ہے یا آئیبو پروفین ہے. اب آج کل ڈیکس آئیبوپروفین بھی آ گئی ہے, تو یہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری دوائیاں ہیں جو درد کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں, بخار کے لیے کم, اور ان کے اثرات بخار کے لیے بھی ہوتے ہیں. اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ٹائیفائڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائیفائڈ کون سا بخار ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے ٹائیفائڈ؟ دیکھیے, ٹائیفائڈ تو وہ فیئر پروڈیوسنگ لفظ ہے. آپ کسی پیرنٹ کو کہتے ہیں آپ کے بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا, تو آپ ادھر ہی 10 رنگ چڑھتے اور اترتے دیکھتے ہیں. اور
ایک پینک کی سچویشن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ ایک بیماری ہے جو جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے, سالمونیلا ٹائفی کہلاتی ہیں, اور پیرا ٹائفی یہ فیملی ہے. یہ انڈا, را مچھلی اور پانی اور دودھ والی چیزوں سے آتا ہے. آئس کریم از ویری گڈ سورس آف ٹائیفائڈ ایکچولی. تو بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بچے تو بہت کچھ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ جو ڈیری پروڈکٹس جو ٹھنڈی رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر مرتے نہیں ہیں, ٹھنڈک میں مرتے نہیں ہیں, گرمی میں مر جاتے ہیں, یعنی ابلنے پہ. تو یہ جراثیم جب آپ کسی بھی غذا سے لیتے ہیں تو پیٹ میں آنت, چھوٹی آنت میں جا کر, اور یہ وہاں پہ لمفوئڈ ٹیشو کہلاتا ہے, اس کے اندر گھر بناتے ہیں. پھر وہاں سے یہ خون کے اندر بھی چلے جاتے ہیں, خون کے اندر جا کر وہ مختلف اعضاء پہ جاتے ہیں. نمونیا بھی کر سکتے ہیں, گردن دور بخار بھی کر سکتے ہیں, جگر کے اندر پیپ بنا سکتے ہیں, گردے کے اوپر اثر کر سکتے ہیں. کوئی جسم کا حصہ اس کے زہر سے, ان جراثیم سے تقریباً پاک نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنے زور پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اب ہر بیماری کے لیے قدرت نے آپ کے جسم میں دفاعی نظام پیدا کیا ہوا ہے. آپ نے اس دفاعی نظام کے حساب سے اس کو جواب دیتے ہیں. اب اگر وہ اس کے جراثیم جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے, اور اینٹی بائیوٹک کنٹرول میں بھی کم آتے ہیں, کچھ اینٹی بائیوٹک کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. پھر اگر وہ ڈوز اس کا زیادہ, یعنی وہ جراثیم کی تعداد زیادہ ہے آپ کے جسم میں, تو وہ زیادہ اثرات پیدا کریں گے. اس کے بعد اگر آپ کا جسم دفاعی نظام میں کسی وجہ سے کمزور ہے, تھکن بھی ایک دفاعی نظام کی کمزوری ہے. اچھا, اور تھکن کی وجہ سے بھی, جی تھکن کی وجہ سے بھی ایکسٹرا اگر آپ تھکے ہوئے ہیں, ایکسکیوز می, تو آپ کو بیماری پکڑ زیادہ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تھکے ہارے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ایگزاسشن, ناٹ سمپل تھکنا, ایگزاسشن, تو اس میں بیماری زیادہ پکڑتی ہے. اور یہ بیماری جب گھر بنا لیتی ہے تو یقیناً پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ, اور ابھی بھی کبھی کبھی اگر بھول چک ہو جائے ڈائگنوسس میں, تو آنتوں میں اس میں پرفوریشن ہو جاتی ہے, سوراخ بن جاتا ہے, اور اس میں سے پھر لیک ہو کے پورے پیٹ کے اندر جھلی کے اوپر پیریٹونائٹس ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سیپسس ہے, پیریٹونائٹس ہے, جوڑوں میں ہڈیوں میں انفیکشن ہے, گردوں میں انفیکشن ہے, پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے, گردن توڑ بخار ہے. یہ سب مختلف جو کمپلیکیشنز ہے ٹائیفائڈ کی, یہ ہم نے پرانے زمانے میں زیادہ دیکھی. جیسے جیسے ہم اس جراثیم کو زیادہ سمجھتے گئے ہیں, زیادہ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹکس آتی گئی ہیں, تو رفتہ رفتہ ہم اس کو صحیح طور پہ علاج کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہم اب اتنا ٹائیفائڈ سے نہیں ڈرتے, مگر عوام کے اور لوگوں کے دماغ میں اس کا ہوا بیٹھا ہوا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل سیف چیز ہے, یہ بیماری ابھی بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے. اس لیے اس کو صحیح طور پہ پرکھنا اور علاج کرنا بہت ضروری ہے. مگر چونکہ ہمارے پاس اب لوازمات ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں, میڈیسنز آف ڈفرنٹ کائنڈ, تو اگر صحیح طور پہ آپ نے علاج کیا تو انشاءاللہ موسٹ آف دی ٹائیفائڈ ڈو ناٹ کریٹ اینی پرابلم, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں ویکسین ہر چیز کی ہوتی ہے, ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی ہوتی ہے, ملیریا ویکسین بھی ہے, روٹا وائرس آپ کی ڈائریا کی ویکسین بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر ہی ساری پرابلم آتی ہے. جب ہم ارلی اسٹیج میں ویکسین ساری لے لیتے ہیں تو پیرنٹس کہیں نہ کہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی جو ہے وہ ساری ویکسینیشنز کروا لی ہیں, پھر بھی یہ ساری بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اب ساری بیماریوں کے اوپر تو کمنٹ نہیں کروں گا, اس میں ٹائیفائڈ کے اوپر ہی مزید کمنٹ کر دوں گا کہ یہ جو ٹائیفائڈ کے جو ویکسین ہے آپ کرائیں. ویکسین ایک بہت اچھی چیز ہے, جہاں جہاں آپ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے. تو ویکسین کرنا اگر آپ کروا رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات, نہیں کروا رہے ہیں تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ. مگر ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ہے وہ میں نے کہا دو جراثیم کے نام لیے تھے, سالمونیلا ٹائفی اور پیرا ٹائفی. تو ویکسین جو ہے وہ سالمونیلا ٹائفی کو کور کرتی ہے, پیرا ٹائفی کو نہیں کرتی. آج کل کراچی اور سندھ میں جو ہمارے پاس تعداد و شمار ہیں اس میں 4 میں سے 3 سالمونیلا ٹائفی والی ہے, اور 4 میں سے 1 وہ پیرا ٹائفی ہے. اب اس کا مطلب ہے اگر آپ نے انفیکشن کا ویکسین کروا بھی دیا ہے تو پیرا ٹائفی آپ کے اندر پرابلم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوئی ایک کمزوری. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ویکسین کرتے ہیں تو ویکسین ایک ریلیٹو ڈیفنس ہے.
میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ بھئی دیکھو انڈیا اور چائنا آپس میں اگر دو پاورز ہیں تو چائنا ہیز بین اوور ویلمنگ پاور. ٹھیک ہے نا, ریلیٹو اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہیں. سری لنکا اور انڈیا ہے تو وہ ریلیٹو پاور دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو اس طرح جسم کا ڈیفینس جو ہے وہ بھی ایک ریلیٹو پاور ہے. اگر آپ کی انفیکشن اس انداز کی ہوئی جو بہت اوور ویلمنگ ہے تو آپ کے ڈیفینس کو اوور پاور بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف. دوسری طرف آپ نے ویکسین کروائی ہے, ابھی ویکسین کرائے ہوئے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں تو ویکسین ہیز ناٹ اسٹارٹیڈ ٹو ورک. ابھی وہ کام کرنا شروع کر رہی ہے, ابھی وہ جہاز جگا رہی ہے آپ کے جسم کو کہ اوپر سے دشمن آ گیا تو یو ول بی کاٹ ان پروٹیکٹڈ. حالانکہ آپ نے یہ سمجھا. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی اپنے بچاؤ کی سارے باقی تدابیر بھی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ گو ویئرنگ اے بلٹ پروف ویسٹ in front of a tank. You don't. In other words, اگر آپ نے اپنی کچھ بھی دفاعی نظام ہے, آپ پاورفل ہیں, سامنے آپ سے 10 گنا طاقت والا آدمی آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ میں ٹک نہیں سکوں گا, تو you have to do other ways. اسی طرح جو بیماریاں ہیں ان کے جو دوسرے راستے ہیں نا ان کو بھی بلاک کرنا چاہیے. مثلا آپ کا پانی ہے, آپ نے صحیح پکانا چاہیے. پھر انڈا ایک اچھا سورس ہے اس جراثیم کا, ٹائیفائڈ کے. انڈے میں ہوتا ہے؟ انڈے میں ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر بچے تو انڈا کھاتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. انڈا میں روز کھاتا ہوں, اس لیے آپ فکر نہ کریں. ہاں, بات یہ ہے کہ انڈے کے عموماً یلو پارٹ میں ہوتا ہے اور انڈے میں جہاں پہ یہ جراثیم ہوتے ہیں وہ تلنے سے اور پکانے سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ انڈا کھاتے ہیں تو ہاف بوائلڈ اور ہاف فرائی نہ کھائیں. ٹھیک ہے, آپ فل فرائی اور فل بوائلڈ کھائیں. کیا آپ آملیٹ بنا کے کھائیں, فرائی کر کے کھائیں, فل انڈا بوائل کر کے کھائیں, یا فل بوائلڈ ہو. اب اس کا آدھا کھاؤ, پورا کھاؤ, 2 کھاؤ, تمہاری مرضی ہے, پسند کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا انڈے کی پروٹین بھی بنتی ہے, اور پھر انڈا آپ مختلف چیزوں میں ڈالتے ہیں تلنے بنانے کے لیے. اس میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں, انڈے اور ڈنڈے ہر جگہ ہوتے ہیں. انڈے اور ڈنڈے ہر جگہ ہوتے ہیں. کال آ گئی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا السلام علیکم جی, صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. نادیہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کراچی سے. جی ہاں, یہ لائٹ گئی ہوئی ہماری, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی بچوں کے لیے بوائل یا ہاف فرائی, یا آپ ذرا پتا کر دیں. بات کر رہے ہیں, میں نے سنا لائٹ گئی ہوئی, پروگرام نہیں دیکھ پائی. آپ بات کر لیجیے نا. یہی میرے خیال سے بات رہ گئی تھی, ہم نے یہ بات ابھی ابھی کہی اور شاید وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سننے میں نہیں آیا. تو اب سن لیجئے کہ جو انڈا فل بوائل ہوگا یا فل فرائی ہوگا, آملیٹ بن گیا یا قیمہ بن گیا, تو اس کے اندر یہ جراثیم مر جاتے ہیں. اس لیے وہ بڑے بغیر خدشے کے کیے جاتے ہیں. باہر کے ملکوں میں ویسے یہ قانون ہے کہ جو آپ پولٹری بناتے ہیں اور جو جہاں پہ پولٹری پرورش کرتی ہے, جہاں پہ آپ پولٹری کی بزنس کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ پریکاشنز کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے انڈوں میں یہ جراثیم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مگر وہ کہیں کہیں لیپس ہو جاتا ہے, مگر پاکستان میں تو وہ کبھی اپلائی نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. تو نتیجہ یہ کہ آپ نے پھر چولہے کا ساتھ لینا ہے, آپ اس کو صحیح طور پر تل لیں یا ابال لیں. آپ فرائی انڈا بھی کرتے ہیں نا, تو اس کو دونوں سائڈ سے فرائی کریں تاکہ یلو بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائے. آپ نے جی جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, یہی بچوں کے لیے اچھا ہے نا, یہ پتہ چل گیا. ہم لوگ زیادہ تر ہاف فرائی کھلاتے ہیں, تو بڑے کہتے ہیں زردی کھلاؤ, کچی رکھو. یہ صحیح ہے نا, اب ذرا آئیڈیا ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. آپ اس سے سویٹ ڈش بھی بنا سکتے ہیں. ہیلو جی. جی نادیہ. جی ہاں, ایک بچی نے آپ کو بولا تھا نا کہ وہ بچہ پارٹی میں آنا چاہتی, کافی ٹیلنٹڈ بچی ہے وہ, جویریہ نام تھا اس کا, رائٹ؟ جی جی جی. ہاں, تو پلیز آپ اپنا کنٹرول روم میں نمبر دے دیں, میں اس ویک ان کو ضرور کال کروں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. اچھا ایک اور بات, جب بچہ 6 منتھ کا ہوتا ہے تو ہم فرسٹ فیڈ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ انڈا, وہ بالکل ہی لائک زردی ہی چٹا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سیف نہیں. That's not safe. That is not safe. زردی چٹانے ایک تو پروٹین ہوتی ہے, انڈے کے دوسرے بھی مسائل ہیں. انڈے کی پروٹین جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگلی الرجینک ہے, اور